بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین ویڈیو، آج کی یہ ویڈیو 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے حوالے سے ہے۔ عید میلاد النبی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عید میلاد النبی سب سے پہلے تو اس کا موٹیو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو پیچھے دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب وہ ایک عام بچے کی حیثیت سے پیدا ہوئے تھے۔ تب نبوت ان کے پاس نہیں تھی، اور مکہ کے حالات بھی اس وقت عام تھے، اور تاریخ کو نوٹ کرنے کا کوئی بھی ایسا واضح سسٹم موجود نہیں تھا۔ تو صرف دن رکھے جاتے تھے کہ یہ اس سال کو بڑا واقعہ ہوا تھا، اس سال پیدا ہوئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عام الفیل جب ابرا کافر نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دن کیا ہے، اس کے اندر اختلافات ہیں۔ جب اختلافات آ گئے تو پھر ایک دن کو اپوائنٹ کر لینا یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ دوسری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے تب ان کو نبوت ملی۔ 40 سال سے لے کر 63 سال تک 23 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی کے اندر، ان کی زندگی کے اندر یہ دن آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی برتھ ڈے اپنا نہیں منایا ہے۔ کیسے منایا، اس کے اوپر اینڈ پہ بات کروں گا۔ اور چلے اینڈ پہ نہیں کرتے بھی کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سموار کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جی، یہ آپ سموار کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سموار کے دن پیدا ہوا تھا، اس لیے میں سموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا دن منایا۔ اور ان 23 سالہ زندگی کے دوران کبھی بھی صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی پیر کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، تم بھی پیر کا روزہ رکھو، کبھی نہیں کہا۔ 63 سالہ زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی صحابہ کرام کو نہیں بتایا۔ 23 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو صحابہ کرام کا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ایک اشارے پہ جان مار دینے والے تھے، ان کو کوئی عقیدت نہیں ہوئی، ان کا دور گزرا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو سایہ بن کے ساتھ رہے نبی کریم کے، ان کو کوئی عقیدت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عثمان، جس کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں تھیں، ان کو کوئی عقیدت نہیں ہوئی۔ اور سگے چچا زاد بھائی حضرت علی کا دور آیا، اب ان کو کوئی عقیدت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے کی۔ پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، بہت سے محدث علماء کا دور آیا، ان میں سے کسی کو کوئی عقیدت نہیں ہوئی۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے 11ویں صدی کے اندر، 11ویں 12ویں یا 13ویں صدی کے اندر ایک بندہ اٹھتا ہے، گوگبوری نام ہے اس کا، اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس نے کیا کہا ہے جی، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ تعلق کی بنا پر جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے کرسچن کمیونٹی کے اندر، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے اس دن پیدا ہوئے تھے، تو ہم بھی اپنے نبی کا دن منائیں گے۔ اب جب اس نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن یہ عیسائی مناتے ہیں، تو میں مسلمان ہوں چونکہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے کی آغاز کرتا ہوں۔ اب اس نے یہ آغاز کر دیا برعکس نبی کریم کی 23 سالہ زندگی کے۔ 23 سالہ زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ہی یہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ داڑھی ہو، چاہے روزے کا ہو، چاہے رہن سہن ہو، ہر لحاظ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ جو گوگبری ہے، اس نے اسی حکم کی عدولی کرتے ہوئے، اسی حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، پیچھے ڈالتے ہوئے اس نے عید میلاد النبی شروع کر دی۔ اب اس کا جو بہنوئی تھا یا اس کا جو سالہ تھا غالباً وہ سلطنت عثمانیہ کے ایک انتہائی اہم عہدے پر فرض تھا، اور اس وقت 23ویں صدی کے اندر سلطنت عثمانیہ پورے عروج پر تھی اور بہت سی ریاستوں کے اوپر اس کا اثر تھا۔ اب جب اس کا جو رشتہ دار سلطنت عثمانیہ کے اندر عہدے پر فائز تھا، اس کے ذریعے اس نے یہ ایک نیشنل ہولی ڈے کے طور پر یا پورے ملک کے اندر اس کو پوری ریاستوں کے اندر منانے کے لیے اعلان کروا دیا کہ سلطنت عثمانیہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائیں گی، اس حکم کے خلاف کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا درس تھا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اب سلطنت عثمانیہ چونکہ پورے عروج پر تھی اور بہت سی ریاستیں اس کے زیر اثر تھیں، سلطنت عثمانیہ کا ایک پروان جاری ہوا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے یہود و نصارہ اپنے انبیاء کا دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم بھی منائیں گے، ہم اپنے نبی کا برتھ ڈے شروع کر رہے ہیں، لہٰذا تمام ریاستیں ایک خاص دن کے اوپر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائیں گے۔ تب سے لے کر آج تک یہ بدعت جاری رہی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اس سے خدا را بچ جائیں، اس کی دین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، یہ مخالفت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے والے اگر عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا دن منایا جاتا ہے، ہم بھی منا رہے ہیں، تو پھر اپنی فکر کر لیں کہ آپ کے لیے حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کس قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ جا رہے ہیں یا یہود و نصارہ کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں
کہ یہ بدعت ہے، اور علماء جو ہیں منانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے تب کہتے تھے کہ کلو بدعت ضلالہ، تمام بدعت ضلالت ہیں، گمراہی ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ہر نیا ایڈیشن جو اسلام کے اندر ہوگا وہ بدعت ہے، صحیح غلط کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب آپ کو بتایا جائے گا کہ بدعت حسنہ جائز ہے، بدعت سیئہ جو ہے وہ غلط ہے۔ بدعت حسنہ بھی غلط ہے، بدعت سیئہ بھی غلط ہے۔ پھر بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ بدعت ایک جمعے کے اندر اردو خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ بھی بدعت ہے، تراویح پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ بھی بدعت ہے، اور منار بنانا یہ بھی بدعت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر امت کے تمام فرقوں کا اجماع ہو چکا ہے، سب نے اس کو یس کر دیا ہے، اور یس کر دیا ہے سب علماء نے، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ شریعت کا حصہ بن چکی ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تراویح جو ہے اس کے اوپر تمام علماء نے یس کر دیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھائی جا سکتی ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ آج اگر درپیش آ گیا ہے تو اس کے لیے ٹٹولنا پڑے گا سب سے پہلے قرآن پاک کو، قرآن اور حدیث کو۔ اگر وہاں سے نہیں ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگی کو پرکھا جائے گا، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا تو علماء کی زندگی کو پرکھا جائے گا، علماء میں نہیں ملتا ہے تو تمام امت کے لوگ علماء جو ہیں وہ ایک بات کے اوپر اجماع کر لیں، اجتہاد کریں اور سب یس کر دیں، تو وہ مسئلہ اس کے مطابق، اس اجماع کے مطابق حل ہوگا۔ قرآن پاک کے اوپر اجماع ہو چکا، تراویح کے اوپر اجماع ہو چکا، مسجد کے مینار منڈانے پر اجماع ہو چکا، جمعہ کے اندر اردو خطبہ دینے پر اجماع ہو چکا، یہ ساری چیزوں کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، اس لیے یہ دین کا حصہ ہے۔ اور عید میلاد النبی پر کسی بھی قسم کا کوئی اجماع نہیں ہوا ہے۔ اجماع کس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر پوری فرقے، پورے جو سیکس ہیں، تمام علماء کسی کام کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اس کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر وہ کام شریعت کے مطابق گنا جا سکتا ہے کہ وہ شریعت کا حصہ ہے۔ لیکن اگر یہ عید میلاد النبی کو آپ دیکھیں گے تو بہت سے اختلافات سامنے آئیں گے، بہت سی خرافات اس کے اندر ہیں، اور یہ بیسیکلی ہے ہی دین کا جو بیسک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا جو درس ہے یہ اسی کے خلاف ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، حالانکہ یہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کا دن مناتے ہیں، اپنے بڑوں کا دن مناتے ہیں، یہ اسی کی مشابہت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا گیا ہے، اس لیے اس کی قطعی طور پر اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کسی کو ہیپی کرسمس کہہ دیں، یہ اسی طرح کا ہے۔ اور باقی فتویٰ میں کسی کے اوپر نہیں دے رہا کہ یہ جو مناتے ہیں وہ لازمی گناہ گار ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے میں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اگر کہیں پہ غلط ہوں تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔